نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، اور اس کے بعد معزز و محتشم آنریبل ناظرین و حاضرین، خواتین و حضرات، آج کا موضوع، آج کا ٹاپک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حضور علیہ السلام سے محبت. کیونکہ ربیع الاول کی آمد ہے تو اب سلسلہ وار گفتگو انشاءاللہ کہ حضور علیہ السلام سے صحابہ کی محبت آج کا موضوع ہے. اور انشاءاللہ العزیز نیکسٹ اگلے جمعہ مبارک میں جانوروں کا حضور علیہ السلام سے، اینیمل کا محبت کرنا. پھر انشاءاللہ ٹاپک ہوگا درختوں کا، ٹریز کا حضور علیہ السلام سے لو کرنا، محبت کرنا. اور پھر امت کے لیے کیا اسباق ہیں، صحابہ اکرام کا طریقہ کار کیا تھا، اور آثار صحابہ سے کیا ملتا ہے، اور تاریخ اسلام کیا بتاتی ہے. انشاءاللہ یہ موضوعات چلتے رہیں گے. آج کے حوالے سے سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 اینڈ ورس نمبر 31. اللہ says, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. O beloved Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, say, if you love Allah, follow me. يحببكم الله. Allah will then take you as His beloved. ويغفر لكم ذنوبكم, and forgive you your sins for you. Wallahu Ghafurur Rahim, and Allah is most forgiving, ever merciful. حضرات کرام کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے محبوب آپ بتا دیجئے، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فالو می، میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو. اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیں. پھر صلہ کیا ملے گا؟ پہلے تو تم اللہ سے محبت رکھتے تھے، لیکن جب حضور علیہ السلام کو فالو کیا جائے گا، ان سے محبت کی جائے گی، تو پھر صرف تم محب نہیں رہو گے، صرف تمہاری ہی محبت اللہ سے نہیں رہے گی، بلکہ صلہ یہ ملے گا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنے میں صلہ یہ ملے گا، جواب یہ ملے گا، اللہ کی طرف سے جزا یہ ملے گی، اللہ کی طرف سے اجر یہ ملے گا، اللہ کی طرف سے تمہیں یہ جواب ملے گا کہ اللہ تم سے محبت فرمانا شروع کر دے۔ پہلے صرف تم محب تھے، اب جب حضور کی محبت آ جائے گی، جب حضور کی پیروی آ جائے گی، جب حضور کو فالو کرنے لگ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ آپ سے محبت فرمائے گا، اب محبوب بھی بن جاؤ گے۔ محبوب بننے کے ساتھ ساتھ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، تمہاری خطائیں بھی، تمہاری مسٹیکس بھی اللہ معاف فرما دے گا اور تمہارے لیے معاف فرمائے گا۔ تمہارے اس محبت کرنے کے عمل سے، اس پیروی کرنے کے عمل سے اللہ معافی عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ بخشنے والا ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضرات محترم، اس میں جو خاص طور پر حکم فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں، فالو کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب کسی کو فالو کیا جاتا ہے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سمجھنے کے لیے کہ اگر ہم کوئی سفر کر رہے ہیں اور ہمیں اس راستے کا نہ پتہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی جاننے والے کو ساتھ لیتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ مثال جسٹ سمجھنے کے لیے، ہم اب فالو کر رہے ہیں منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، اس کو فالو کر رہے ہیں۔ جس کو فالو کرنا ہے، جس کی پیروی کرنی ہے، جس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، سب سے پہلا جو تقاضا ہے اس کا کہ جس کو فالو کیا جائے اس پر یقین ہو کہ یہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ جس پر یقین نہ ہو اس کو کبھی فالو نہیں کیا جاتا۔ اس پر یقین ہونا یہ تقاضا ہے، یہ شرط ہے فالو کرنے کے لیے۔ نمبر 2، جس کو فالو کیا جائے اس سے محبت ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کے ساتھ دشمنی ہو یا نفرت ہو تو کبھی ایسے بندے کو فالو نہیں کیا جاتا، اس سے محبت ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 2 پہ۔ نمبر 3، جس کو فالو کیا جائے یہ ماننا ہوگا کہ وہ ہم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اس راستے پر، جس راستے پر ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تو یہ یقین کرنا ہوگا، یہ ماننا ہوگا کہ وہ ہماری نسبت زیادہ جاننے والا ہے۔ اور پھر نمبر 4 پہ اس کے عمل کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم سفر میں فالو کر رہے ہیں اس کے عمل کو بھی دیکھنا ہوگا، کہاں پر وہ رائٹ ہو رہا ہے، کہاں پر لیفٹ ہو رہا ہے، کس اشارے سے وہ رائٹ ہوتا ہے اور کس اشارے سے وہ لیفٹ ہوتا ہے، اس کو دیکھنا بھی ہوگا، اس کے عمل کو بھی دیکھنا ہوگا۔ عمل دیکھ کر پھر اس کو فالو کرنا ہوگا، یہ تقاضے ہیں۔ اور نمبر 5 پہ جس کو فالو کرنا ہے اس کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، جہاں تک آپ نے جس ڈیسٹینیشن تک پہنچنا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو سہارا بنانا ہوگا، اس کو وسیلہ بنانا ہوگا۔ اگر وسیلہ اور سہارا بنائے بغیر کسی کو فالو کیا جائے تو وہ فالو نہیں ہے۔ سہارا بنانا ہوگا، وسیلہ سمجھنا ہوگا، پھر فالو کیا جاتا ہے۔ یہ ایک دنیا کی مثال ہے، یہ چھوٹی سی مثال ہے۔ ایک سفر میں اگر ہم کسی کو فالو کرتے ہیں تو جب اللہ نے فرما دیا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حضور کو فالو کرنا ہوگا، میرے رسول کی پیروی کرنی ہوگی، تو اب یہ تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ جس کی پیروی کرنی ہے، جس کو فالو کرنا ہے، اس پر یقین پکا ہو، محکم ہو، یقین پختہ ہو اس پر، اور اس سے محبت بھی ہو، تب اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو آئیے
صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہم یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر صحابہ نے کیا طریقہ اختیار فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے فالو کیا صحابہ نے، دا کمپینینز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیسے فالو کیا، اس طریقے کو دیکھتے ہیں اور ہم پھر اپنی زندگیوں پر اس کو لاگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو صحابہ نے کیسے پیروی کی، صحابہ نے جو طریقہ اختیار فرمایا اس میں سے ایک تقاضا جو محبت والا تھا اس کو صحابہ نے کیسے لیا، آئیے احادیث مبارکہ سے اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ محبت کے بغیر کسی کو فالو کیا نہیں جا سکتا، کسی کی پیروی کی نہیں جا سکتی۔ تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اے ایمان والو سنو، اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ جب تک اس کی حالت یہ ہو جائے، جب تک اس بندے کی جو ایمان لانا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو مومن بنانا چاہتا ہے، اس کی حالت یہ ہو جائے، سچویشن اس طرح کی ہو جائے کہ وہ اپنے والدین سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار کرنا شروع کر دے۔ نمبر 1۔ پھر فرمایا اپنے والدین سے اگلا درجہ کیا ہے، پھر کیا کرے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے مجھ محمد سے پیار کرنا شروع کر دے۔ نمبر 3 پہ یہ فرمایا والناس اجمعین، سب سے پہلے والدین کا ذکر، پیرنٹس کا ذکر، پھر اپنے کڈس اولاد کا ذکر، اور نمبر 3 پہ فرمایا باقی لوگ جتنے ہیں، رشتہ دار ہیں، ریلیٹیوز ہیں یا ہمسائے ہیں، جو بھی ہیں، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار کرنا ہوگا۔ اب اس حدیث سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کتنے بڑے، آپ گفتگو فرماتے ہوئے ایک انسانی فطرت کو کتنا ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، ایک اس سچویشن کو کتنے ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اس کی طرف بھی دیکھنا ہوگا۔ آپ کتنے ماہر نفسیات ہیں، سائیکی کو کتنا جاننے والے ہیں کہ سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے والدین کا، اولاد کا ذکر پہلے نہیں فرمایا، والدین کا ذکر پہلے فرمایا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، جب کوئی انسان دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوا، اس کا جو پہلا تعلق ہے، اس کی جو سب سے پہلی محبت ہے وہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ بولیے نا، اس کی ساری دنیا ہی اپنی ماں باپ ہے، پیرنٹس ہیں، وہ کسی اور کو نہیں جانتا۔ سب سے پہلی جو محبت، پہلا تعلق وہ صرف پیرنٹس کے ساتھ ہے، محبت، پہلی محبت وہ والدین کے ساتھ ہے، بعد میں باقی محبتیں ہوں گی، کیونکہ وہ والدہ کے گود میں ہوتا ہے بچہ، پھر والد پاس ہوتا ہے، باقی پھر بہن بھائی اور باقی رشتہ دار بعد میں ہیں۔ جو پہلی محبت ہے وہ اپنے والدین سے ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ذکر بھی والدین کا فرمایا ہے۔ تو اس چھوٹے بچے کے لیے، اس کڈ کے لیے بھی یہ حضور کا فرمان ہے کہ اے بچے، تیری ساری دنیا تیرے والدین ہے، تیری ساری محبت اس وقت